اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے زنک کے بارے میں، اور زنک کی اب تک کی معلومات الحمدللہ بہت ہی زبردست ہے، بڑی ہی اہم چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور کل ہم نے جانا تھا جو ہمارا ایک آرگینک زنک ہے اور ایک ان آرگینک زنک جو ہمیں مارکیٹ سے ملتا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، اور ہمارے والی زنک کی جو بناوٹ ہے وہ کیسی ہے، وہ کن کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ آج ہم جانیں گے زنک کے کچھ افعال، زنک کے کچھ فنکشن جو ہماری باڈی میں ہیں، جو کافی اہم ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ جیسے سب سے پہلی چیز ہے امپروو ایپیٹائٹ اینڈ گیسٹیشن، بھوک بڑھانا اور زبان کے ذائقے کے خلیوں کو بہتر کرنا۔ یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہارمونز کام نہیں نہ کرتے تو ایک تو ذائقہ چیز کا نہیں آتا، اور دوسرے نمبر پہ بھوک نہیں لگتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو بھوک کو بڑھاتا ہے، یعنی بھوک کو اتنا نہیں بڑھاتا کہ مطلب آپ اگر 2 روٹیاں کھا جائیں 4 کھانا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جن کو بھوک لگتی ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی۔ یعنی ایک یہ بھی سچویشن ہے بھوک کا پتہ نہیں چلتا، اور ایک یہ بھی سچویشن ہے کہ بھوک لگتی ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں میں کام کرتا ہے۔ اور جو زبان کے ٹیسٹ برڈز ہیں، یعنی جن سے ہمیں چیز کا ذائقہ آتا ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم چیز کھاتے ہیں تو ہمیں چیز کا ٹیسٹ آتا ہے۔ اور ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں اس کا ایک مائنڈ میں اس کا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے، ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ چیز کھائیں گے تو اس طرح کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو جب فیل ہوتا ہے تو ہم پھر اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ اس کے لیے ہر چیز کے لیے الگ الگ قسم کی رطوبتیں ہوتی ہیں، وہ جسم چھوڑتا ہے۔ لیکن جب زنک کی کمی ہوتی ہے تو پھر وہ رطوبتیں نہیں چھوڑی جاتی نا، جسم نہیں چھوڑتا، پھر جس کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں آتا چیز کا۔ اس کے بعد ہے پروموٹ ٹیشو ریجنریشن، ٹیشو کو دوبارہ بننے میں مدد کرتا ہے۔ اب کچھ معاملات ایسے ہیں، ہماری باڈی جو ہے وہ پٹھوں کے سر پہ چلتی ہے، اور جب زنک کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو پٹھوں کے جو ٹیشو ہیں وہ بنتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پٹھے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو زنک جو ہے جو ٹیشو یعنی جلد کے ٹیشو ہیں اور پٹھوں کے ٹیشو ہیں، یا جتنے بھی ٹیشو ہیں، ٹیشوز کو بننے میں یہ مدد کرتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے، ٹیشو کا بننا۔ اگر نہیں بنے گا تو چیزیں ویک ہونا، ہمارے اعضاء ویک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ٹیشو کے بننے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے پارٹیسپیٹس ویریس فزیولوجیکل ڈائجیشن فنکشن، بہت سارے جسمانی افعال کو سر انجام دینے میں مدد کرتا ہے، خاص طور پر ہاضمے سے منسلک۔ یعنی ہمارا جو ہاضمے کا نظام ہے نا، اس میں کافی جو چیز جزء بدن ہوتی ہے، میٹابولزم ہے ہمارا، خوراک کی توڑ پھوڑ ہے اور ہضم ہوتی ہے چیز، اس میں یہ کافی حد تک اس کا اہم کردار ہے۔ تو یہ اس میں مدد کرتا ہے چیز کے ہضم ہونے میں۔ اس کے بعد بینیفٹس ویژن ڈیولپمنٹ، نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے نظر جو بہتر رہتی ہے، یعنی یہ ویژن کے لیے بہت زبردست ہے۔ یہ زنک یوز کرنے والوں کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی، چاہے وہ 100 سال کے ہو جائیں۔ اس کے بعد اسٹرینتھن ہیومن امیونٹی، قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے، یعنی وہ قوت جو بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں، کم چیزیں ایسی ہیں جو بہت ساری چیزوں پہ کام کرتی ہیں، بہت سارے افعال سر انجام دیتی ہیں، جن میں ایک زنک ہے۔ آپ کتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ان سب میں یہ کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں قوت مدافعت، وہ قوت جو بیماری کے خلاف لڑتی ہے، اور جو آٹو امیون
جو فنکشن ہے، یعنی جیسے نظام انہضام یہ آٹو ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد آنکھوں کا جھپکنا اور کچھ پٹھے کچھ فنکشن باڈی میں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کام جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹو ایمیون فنکشن ہے، ان کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ اس کے بعد پروٹیکٹ سکن، جلد کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ یہ ایران میں کو تقریباً 1500 میں یہ ریسرچ ہو گئی تھی کہ جلدی بیماریوں میں زنک کافی اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی زنک کی کمی سے اگر زنک کی کمی ہو جائے، ایک تو ٹشو بننے میں مدد نہیں ملتی، تو زنک جو جلد ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر جلدی مسائل ہیں تو اس میں زنک بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد پروموٹ سیکشول فنکشن ڈیولپمنٹ، کلیدی افعال کو بہتر بناتا ہے۔ یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے، یعنی آپ کو سیکشول جو آپ کی ڈیزائر ہے اور جو فنکشن ہے اس میں یہ بڑا فٹ رکھتا ہے انسان کو، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، دونوں کو یہ بہت فٹ رکھتا ہے اس لحاظ سے۔ اس میں آپ نے پیچھے دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک میں فنکشن نہیں ہوتا، ایک میں ہاش نہیں ہوتی، تو ہاش نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایک فنکشن ہوتا ہے لیکن اس میں اولاد نہیں ہوتی، تو یہ جتنے بھی قسم کے یہ مسائل ہیں اس میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے ان سچویشنوں میں تو زنک ہی کام کرے گا، اس میں آپ زنک یوز کریں گے سارے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پروموٹ انٹیلیجنٹ ڈیولپمنٹ، ذہانت کو بڑھاتا ہے، یعنی یہ دماغی جو حلیے ہیں ان میں بڑا اہم کام کرتا ہے، دماغ کو آکسیجن پہنچانے میں، دماغ کی گروتھ میں، بچوں کی دماغی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے، یادداشت کے لحاظ سے یہ بڑا زبردست ہے، یعنی جو بوڑھوں کو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے ان کو آپ استعمال کروائیں تو یہ بڑا اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز پڑھی ہے، پروموٹ سیکشول فنکشن ڈیولپمنٹ۔ اب اس لحاظ سے اگر کوئی بندہ ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، تو ایلوپیتھک ڈاکٹر کو پہلے اس کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، یعنی مسئلہ کیا ہے، کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، یعنی سپم کمزور ہیں، ان کی تعداد کم ہے، پس سیل زیادہ ہیں، یا مر جاتے ہیں سیل، ان کی عمر کتنی ہے، ان کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنا پڑتا، یعنی مردوں کے ٹیسٹ نہیں ہمیں کروانے پڑتے کہ ان کو کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ ہمیں ٹیسٹ کروا کے بنا دینا ہمیں زنک کیلشیم ہی ہے، تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک بڑی کمال کی چیز یہ زنک کیلشیم آ چکا ہوا ہے کہ ہم یہ دیں گے تو جتنے بھی قسم کے مسائل جن کو الگ الگ ٹیسٹ کروا کے پتہ چلانا پڑتا ہے ان کے لیے ہم آنکھیں بند کر کے زنک دیں گے تو الحمدللہ سے معاملہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس قدر یہ شاہکار پروڈکٹ ہے ہماری زنک۔ آگے کہتے ہیں جی ٹائن زنک کیپسولز ریکمینڈڈ گروپ، تجویز کردہ گروہ، گروئنگ ایڈولیسنٹس اینڈ چلڈرن پرٹیکولرلی پیپل دیٹ آر پکی ایٹنس، وہ لوگ جو پکی ایٹنز ہیں، جو چن چن کے خوراک کھاتے ہیں، ان کو ان کے لیے بہت زبردست ہے، یعنی خاص طور پر وہ لوگ جو چند مخصوص غذا کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بہت زبردست ہے، یعنی حاملہ خواتین اگر آپ دیکھیں تو حاملہ خواتین کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں ان کو دودھ نہ آنا، اس طرح کے مسائل کافی ہوتے ہیں، تو آپ اگر ان کو یہ یوز کرواتے ہیں تو حاملہ خواتین کے جو مسائل ہیں وہ بھی کور رہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں ان کے مسائل بھی کور رہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیپل ایٹ ڈیزیز ریکوری اینڈ واؤنڈ ہیلنگ پیریڈ،
وہ لوگ جو بیماری سے صحت یاب ہو رہے ہوں یا جن کے زخم ہوں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی بیماری ہو گئی ہوتی ہے اور اس میں وہ ریکوری کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کینسر کا پیشنٹ ہے، جگر کے مسائل ہیں، بخار وغیرہ، ٹائیفائڈ، اس کے بعد ریکوری ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت لیٹ ریکوری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ زنک یوز کروائیں گے ساتھ تو اس سے ریکوری بہت جلدی ہوگی، پیشنٹ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اس کی جو صحت ہے وہ دوبارہ بہت جلدی واپس آ جائے گی اپنی جگہ پہ جیسے پہلے تھا. پیپل ود ویک باڈی اینڈ پور امیونٹی، کمزور لوگ، کمزور قوت مدافعت والے لوگ. اچھا ویک لوگ، اس میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ ایک تو ان کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، دوسرا نظام ہضام ویک ہوتا ہے. تو آپ یہ یوز کروائیں گے تو خوراک لگنا شروع ہو جائے گی، تو جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی. ویجیٹیرینز، صرف سبزی کھانے والے لوگ جن کو گوشت اچھا نہیں لگتا، صرف سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت سے اسمیل آتی ہے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ان کو، تو اگر وہ ساتھ یہ لیں گے تو پھر وہ گوشت بھی کھانا شروع ہو جائیں گے، ان کو یہ والا مسئلہ نہیں رہے گا صرف یہ سبزیاں کھانے والا. پیپل ود میل نیوٹریشن اینڈ پور گیسٹرو انٹیسٹینل ابزارپشن، ایسے لوگ جن میں غذائی کمی ہو اور جن کے معدے کا مسئلہ ہو. اچھا غذائی کمی میں بھی ایک وجہ آتی ہے کہ خوراک ڈائجسٹ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک بڑی اہم چیز ہے زنک کی کمی، اور ساتھ جن کا معدے کا مسئلہ ہو. اور اب معدے کے مسئلے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہارمونز ریلیز نہیں ہوتے زنک کی کمی کی وجہ سے تو اس سے بھی معدے کا مسئلہ رہتا ہے، قبض وغیرہ رہتی ہے، خوراک ہضم نہیں ہوتی. تو آپ یہ دیں گے تو اس سے یہ مسئلہ کور رہے گا انشاءاللہ. اور طریقہ کار اس کا کیا ہے، ٹیک اٹ ود وارم واٹر ٹوائس اے ڈے، گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 دفعہ استعمال کریں. اور اس کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے 2 کیپسول کم از کم ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے، ہم اس طرح سے دیتے ہیں اور بہتر ٹائم وہی ہے. 3 سے 10 سال کی عمر میں 2 کیپسول اور 10 سے زائد 4 کیپسول، یہ اس کی ڈوز ہے.